ابن ابی دنیا نے ایک روایت لکھی ہے جس کو کہتے ہیں حدیث بطاقہ۔ حدیث بطاقہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے اور وہ پریشان ہوگا، نامہ اعمال تولا جائے گا تو برائیاں زیادہ اور نیکیاں تھوڑی، فرشتے پکڑیں گے اور جہنم کو لے جا رہے ہوں۔ راستے میں ایک جگہ حضور جلوہ فراز ہو تو وہ شخص حضور کو دیکھے گا تو بلند آواز سے پکارے گا یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کی مدد کے لیے چلوں گا اور اتنی تیزی سے چلوں گا کہ جو چادر ہے وہ پوری سر پہ نہیں ہوگی بلکہ چادر زمین کے اوپر حشر کے میدان میں گھسیٹ رہی ہوگی، یعنی تیزی کے ساتھ کہ چادر کا ایک کونا سر پہ ہوگا اور دوسرا کونا زمین پہ گھسیٹ رہا ہوگا، اور اس طرح حضور جائیں گے اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی سرعت کے ساتھ، اور فرشتوں کہیں گے کہ اس سے کدھر لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ بندہ نواز اس کے نامہ اعمال کو تولا گیا ہے، نیکیاں زیادہ نہیں ہوئیں، برائیاں زیادہ ہیں، اس لیے ہم اس کو جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ تو حضور فرمائیں گے اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولا جائے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے معترض نہیں ہوں گے کہ وزن ہو چکا، کوئی دنیا کا ترازو تو تھا نہیں، ہمیں حکم ہو گیا ہم لے جا رہے ہیں۔ وہ جانتے ہوں گے صدر بزم حشر یہی سرکار ہے، دوبارہ ترازو لگ جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، واقعی نیکیاں تھوڑی ہوگی اور برائیاں زیادہ ہوں گی۔ تو حضور علیہ السلام ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور ٹکڑے کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حدیث کا نام ہے حدیث بطاقہ۔ تو حضور وہ ٹکڑا اس کے جو ہے وہ نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے، تو جب پلڑے میں ڈالیں گے تو وہ پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور اس کو جنت کا حکم نامہ ہو جائے گا، تو وہ قربان ہو کے عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یہ کیا ڈالا آپ نے کہ میرا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہو گیا؟ تو حضور مسکرا کے فرمائیں گے میرے امتی یہ ایک مرتبہ تیرا پیار سے پڑھا ہوا درود تھا۔ حضور یہ بھی جانتے ہیں کس نے کہاں کھڑے ہو کے کتنے پیار سے درود پڑھا ہے۔ جب درود پڑھو تو اس عقیدے سے پڑھو کہ رسول اللہ سن بھی رہے ہیں، رسول اللہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ حضور میں اسمع صلاۃ اہل محبت کی وعارفہم، جو اہل محبت میرے اوپر درود پڑھتے ہیں میں ان کے درود کو سنتا بھی ہوں، ان کو پہچانتا بھی ہوں، ان کی شکلوں سے بھی واقف ہوں۔ کائنات کی کوئی چیز محبوب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فتجلی لی کل شیء وعرفت، کائنات کی ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا۔ اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بینندہ ما فی الصدور۔ تو عبد وہ ہوتا ہے جو خود چل کے جائے اور تقاضا کرے، عبدہ وہ ہوتا ہے جو گھر بیٹھا ہو تو جبریل آ کے کہے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، محبوب آپ سو رہے ہیں، آپ کا رب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بولے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو عبد سے عام عبد مراد نہیں ہے بلکہ فرمایا عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار منتظر۔ عبد اور ہوتا ہے، عبد ہو اور ہوتا ہے، عبد انتظار کرتا ہے، عبد ہو کا انتظار کیا جاتا ہے۔